الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ایک مرتبہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اے ہمارے پروردگار، دعا کا مطلب اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے، کج نہ کیجیے، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت سے نوازا ہے۔ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے اور ہم کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رحمہ، اے اللہ اپنے رحمتوں میں سے جو خاص رحمت ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے۔ بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، آپ بہت بڑے عطا کرنے والے ہیں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے پروردگار آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں اس دن جس میں ذرا بھی شک نہیں ہے، لا ریب فی، جس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ پاک خلاف کرتے ہی نہیں اپنے وعدے کے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ دونوں دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، قرآن پاک میں بھی آئی ہیں، اور یہ ہمیں اسے مانگنا کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کیوں؟ دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہونے کے لیے مہینوں کی ضرورت نہیں، ایک سیکنڈ میں ٹیڑھا پن پیدا ہو سکتا ہے۔ روزانہ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما۔ دلوں کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آج کل کے نت نئے فتنوں کے زمانے میں سیکنڈوں میں آدمی کے عقائد بدل سکتے ہیں، اپنا آدمی مذہب بدل سکتا ہے۔ ہاں، تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، جو اوپر سے بات چلی تھی نا، آیات محکم اور آیات متشابہات، اور جتنے فتنے پیدا ہوں گے وہ متشابہات والی آیتوں کے جو پیچھے پڑتے ہیں انہی سے فتنے پیدا ہوں گے۔ وہاں فرمایا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ زیغ، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، وہی لوگ متشابہات والی آیتوں کے غلط مطلب نکالتے ہیں، صحیح معنی چھوڑ کر غلط مطلب نکالتے ہیں۔ کون؟ جن کے دل میں ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے خود دعا سکھائی، ربنا لا تزغ، وہاں فرمایا تھا زیغن، یہاں فرمانا لا تزغ۔ اللہ نے خود سکھا دیا کہ تم مجھ سے مانگا کرو، یہ چیز مانگنے کی ہے، یہ چیز مانگنے کی ہے۔ اللہ پاک کتنا رحم فرمایا اپنے بندوں پر، سبحان اللہ۔ اللہ نے خود سکھایا ہے کہ دعا کیسے مانگا جاتا ہے، کہ زیغ تزغ دونوں ایک ہی مادے سے ہیں، کہ ٹیڑھے پن سے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ ہر سیکنڈ، ہر آن، ہر لمحہ، زندگی کا ہر دن، موت تک اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، محکم اور متشابہات، ان قرآن پاک، ایک ہوتی ہے تعویل اور ایک ہوتی ہے تحریف۔ ایک ہوتی ہے تعویل، جسے اوپر کی آیت میں کہا گیا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان متشابہات والی آیتوں کی مراد اور اصل معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔
اور کون جانتے ہیں؟ والراسخون فی العلم، اللہ نے جن کو علم دیا ہے اللہ ان کو بتاتے ہیں کہ متشابہات آیاتوں کا صحیح مراد اور صحیح مطلب کیا ہے۔ باقی جن کے پاس علم نہیں ہے، میں نے بتایا آپ کو تفسیر کرنے کے لیے، تعویل کرنے کے لیے، قرآن پاک کو بیان کرنے کے لیے 15 قسم کے علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم لغت، علم نحو، علم صرف، علم اشتیاق، علم عقائد، علم بیانی معانی، علم بیان، علم اصول فقہ، علم قرات، علم بدیع، علم اسباب نزول، علم ناسخ و منسوخ، علم فقہ، علم احادیث، علم لدنی، 15 قسم کے۔ یہ میں نے خالی آپ کو علم کے نام بتائے ہیں، تو سوچو یہ 15 علوم کیا ہوں گے۔ یہ صرف علم کے نام ہیں کہ 15 قسم کے علوم ہوں گے، تب اب بندہ تفسیر کر سکتا ہے۔ صرف ترجمہ کرنے کو تو تفسیر نہیں کہا جاتا۔ کفر، کافر ایک ہی قسم کا ہم جانتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے الف لام میم میں منافقون کے تذکروں میں کہ 11 قسم کے کفر ہیں دنیا کے اندر۔ تو قرآن پاک کے اندر گہرائی میں اترنے کے لیے اور متشابہات والی آیات کا صحیح مطلب نکالنے کے لیے 15 قسم کے علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ جن آیتوں کا مطلب، جو آیتیں متشابہات ہیں، ایک دوسرے کے معنی کے مثل یا اس کے ایک سے کئی زیادہ معنی آتے ہیں، اس کا وہی معنی لیا جائے گا جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، جو احادیث کے خلاف نہ ہو، جو صحابہ کے خلاف نہ ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہونا چاہیے جو ہم مراد لے رہے ہیں، ورنہ میرے عزیزوں دنیا کے اندر ایسے ایسے فرقے نکلے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک کے اندر متشابہات والی آیتیں اٹھائی ہیں، اور بعضوں نے تو حد کر دی، ترجمے سے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ یہ جو شیعہ طبقہ ہوتا ہے، جب ان سے دلیل مانگی گئی کہ بتاؤ بھئی کون سے نبی شیعہ تھے، کون سے رسول شیعہ تھے جو تم لوگ اپنا فرقہ شیعہ بنائے ہوئے ہو، پتا ہے انہوں نے قرآن پاک سے کیا دلیل دی؟ انہوں نے کہا قرآن میں ہے۔ قرآن میں ہے کیا ہے؟ کہ ابھی ایک نبی کے بارے میں ہے کہ قرآن میں کہ وہ نبی شیعہ تھے، تو دلیل پیش کرو۔ تو پھر انہوں نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، من شیعتہ لإبراہیم، لفظ شیعہ ہے نا، تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم نعوذ باللہ شیعہ تھے۔ ارے بھئی شیعہ پیدا ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، تو حضرت ابراہیم کے تو شیعہ ہو جائیں گے۔ شیعہ پیدا ہی کب ہوئے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری میں ان کا وجود ہوا ہے شیعوں کا، اور یہ حضرت ابراہیم جو 4000 پیچھے جو گزرے ہیں وہاں سے کیا کریں؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہاں لفظ شیعہ کو انہوں نے شیعہ مراد لے لیا، بس ہو گیا ختم، لفظ جو ہے اسی کو لے لیا۔ اچھا، اور ایک جگہ ایک اور مثال سمجھیں، کس طرح ظاہری معنی سے، دیکھو کبھی بھی بعض دفعہ ظاہری معنی سے مرادی معنی بھی لینا پڑتا ہے، مگر علم والا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مثال جیسے ہم لوگ دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، کیا مثال دیتے ہیں؟ زید کالاسد، یہ ہمارے مدارس کے اندر جب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو زیادہ تر یہ مثالیں دی جاتی ہیں، زید کالاسد، کہ زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، یہ مثال دی جاتی ہے ہمارے مدارس میں دوران تعلیم سبق کو سمجھانے کے لیے، کہ زید کالاسد، کہ زید شیر کی طرح ہے۔ اب ظاہری معنی کیسے لے سکتے ہیں؟ زید شیر کی طرح کہاں سے ہے؟ شیر کو 4 پیر ہوتے ہیں، ایک دم ہوتی ہے، شیر ایک خونخوار جانور ہے جو جنگل میں رہتا ہے، تو اگر ہم ظاہری معنی لیں گے تو سوٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، کیسے سیٹ ہو جائے گا؟ اس لیے ہم اس کے مرادی معنی لیں گے۔ کیا مرادی معنی؟ مرادی معنی بھی وہ لیں گے جو عقل میں آئے، جو ممکن ہو،
کیا مرادی معنی لیں گے؟ زید شیر کی طرح ہے، یعنی بہادری میں وہ ایسا بہادر ہے جیسے شیر بہادر ہے۔ اب سمجھ میں آئی مطلب؟ انہیں کہ بھی شیر کے سرکانہ بھی انہیں آیا رہا ہمارا شیر کہتی نہیں درجے نے اپنے کہ وہ پارٹی کے لیڈران کو اے ہمارا شیر ہی نہیں کہتی۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی شیر کی طرح بہادر ہے، یہ مرادی معنی ہے۔ تو یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہم تعویل اسے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت کا، ان آیتوں کا جو متشابہات والے ہیں، ایسا ترجمہ کرنا جو قرآن کے خلاف نہ ہو، جو حدیث کے بھی خلاف نہ ہو، جو شریعت کے بھی خلاف نہ ہو، اسے تعویل کہتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ کسی آیت کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف، تو اب اسے تعویل نہیں تحریف کہتے ہیں، اور تحریف حرام ہے، قرآن میں بدلنا حرام ہے۔ تعویل کہتے ہیں پلٹنا، ایک سے دوسرے معنی کو پلٹنا سمجھ میں آنے کے لیے، اور تحریف کہتے ہیں ایک دم پلٹ دینا، کوئی مطلب ہی نہ سٹ ہو۔ اور ایک مثال دیتا ہوں ذرا برا مانوں کو، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں 11ویں شریف مشہور ہے، تو کسی 11ویں شریف کے عالم دین کو کسی نے کہا کہ حضرت اما درجہ نے بہت چھیڑتی ہیں، 11ویں شریف کا دلیل کہاں ہے قرآن میں پیش کرو کر کو، تو انہوں بھی ماشاءاللہ پہنچے ہوئے چیز تھے۔ علماء کا بولیا نام ہے عوام چیز کو لڑا چیز کر کو، تو عوام کیسی علماء بھی ویسے بن گئے، ان کو بھی دلیل نہ نکالنے آتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے بار بار درجے نے چھیڑ دی 11ویں شریف کا، اس کی دلیل قرآن میں کہاں ہے بتاؤ، کہاں ہے بتاؤ، کہاں ہے بتاؤ، کہتی ذرا تمہیں کہتے بھی، انہوں نے بولے قرآن میں ہے، 11ویں شریف کی دلیل قرآن میں ہے۔ مجمع خوشی، سبحان اللہ۔ حضرت بول رہا لو آج کے بعد پکڑ لیتی ہمیں دلیل، وہ کون بھی ہم نہ ہرا نہیں سکتا۔ تو حضرت قرآن پڑھنے لگے، کیا پڑھنے لگے؟ سورہ یوسف کی آیت، احد عشر کوكبا والشمس والقمر، احد عشر 11 آ گیا نا۔ 11ویں شریف کی دلیل قرآن میں ہے کہ اللہ نے قرآن میں لفظ 11 فرمایا ہے بھائی۔ پورا مجمع خوش، لے قرآن سے دلیل مل گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن میں تحریف ہوگی۔ یہاں 11 کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور آپ کہاں دلیل فٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے جو وہ اپنے والد محترم کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ اے ابا جان، کل رات میں نے خواب دیکھا کہ 11 چیزیں، ستارے، چاند، سورج نے میرے سامنے سجدہ کیا۔ یہاں 11 کا ذکر ہے، احد عشر کوكبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، ساتھ میں چاند اور سورج، یہ 13 چیزیں میرے سامنے سجدے میں پڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب 11ویں شریف کے اوپر فٹ کر کے چھوڑ دیا، اور امت کو پتہ نہیں، لے جا رہے ہیں متشابہات والی آیاتوں میں دوسرے معنی ڈال کر لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں گھمایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ ایسے فتنوں سے جس کا ہمیں علم نہ ہو اور ہم بس بیٹھ کر سننے بتانے والوں کی باتوں پر اعتبار کر کے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارا حشر۔ پہلے زمانے میں دیہاتی لوگ بھی اتنے قرآن کو اور عربی کو جاننے والے تھے۔ اور ایک ہے نا لطیفہ، ہمارے حکایت اللطیف میں پڑھاتے ہیں فارسی کے اندر، مدارس میں اندر ایک کتاب ہے حکایت اللطیف، جس میں 100 لطیفے ہیں فارسی کے اندر، حقیقی باتیں ہیں۔ تو ایک تھا نا وہ چور پیسہ چرا کے بھاگ رہا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا تو بس لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، چور کے پیچھے پڑ گئے، اسے بھگا رہے ہیں وہ بھاگ رہا ہے، اسے بھگا رہے ہیں وہ بھاگ رہا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے سیدھا وہ ایک مسجد دیکھا ادھر ادھر، اب لوگ تو پیچھے پڑے ہیں، بھاگ نہیں سک رہا ہے۔ سامنے مسجد ملی اور مسجد میں نماز کھڑی ہے، عشاء کی نماز چل رہی ہے، سیدھا آ کو کیا کرے، نماز میں کھڑ گا۔ بولتے نہیں مسجد میں چوری ہوگی، مسجد میں چوری ہوگی، نہیں، ہاں بعض میں کیا بولتی کہ مسجد میں چوری ہوگی، نمازیں چوری کریں، نہیں، چور نماز کی شکل میں آیا تھا۔ اکابرین کیا فرماتے ہیں، یوں نہ کہو کہ نعوذ باللہ نمازی نے چوری کی، یوں کہو کہ چور نماز کی شکل میں آیا تھا۔ تو یوں گھس گیا مسجد کے اندر، نماز چل رہی تھی، جماعت میں انہوں بھی کھڑ گئے، رکعت بن کھڑ گئے۔ اب آدمی کو دیکھ رہی ہیں، دیکھو تو سب جنہیں نماز میں کھڑی، چور دکھ رہا نہیں کام بھی۔ وقت میں امام صاحب اتفاق سے قرات سورہ مریم یا طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ شروع کرے، اور اس کا نام تھا موسیٰ۔ کیا نام تھا؟ چور کا کیا نام تھا؟
تو حضرت پڑھ رہے تھے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اٹک گئے حضرت، پھر شروع سے پڑھے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہیں سیدھے ہاتھ میں پھوٹلی پکڑا، حضرت اٹک گئی، حضرت کو آگے آیت نہیں آ رہی ہے، پھر حضرت وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت میں سلنڈر ہوگا، میں واپس کر دوں میرا مال، تم نہ کیسا معلوم ہوگا حضرت میں نماز میں چوری آ کر لگ یعنی اسے بھی اتنا علم ہے قرآن کا کہ وہ بھی ترجمے کو کم از کم جانتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ اسے ضروری سمجھ کر پڑھتے تھے۔ آج بھی سعودیہ کے اندر حرم شریف کے اطراف و اکناف میں عوام کو اور کوئی علوم پڑھائیں نہ پڑھائیں، آپ کو جب آپ انشاءاللہ حج کو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے باقاعدہ پتھروں میں باقاعدہ قرآن لکھا ہوا، کندہ کیا ہوا اور باقاعدہ حروف مقطعات لکھے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ بس انہوں اپنے بچے کو صرف اور صرف قرآن سے ہی پڑھاتی، بس ان کے یہاں یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر انہوں کہتے ہونا دنیا سے اٹھا لیے، انجینئر کہتے ہونا دنیا سے اٹھا لیے، باقی ان کی جو قوم ہے وہ زیادہ سے زیادہ آج بھی الحمدللہ قرآن کو بس پڑھتی ہے، اور ان کے پاس قرآن سے بڑا علم اور کوئی نہیں ہے۔ ایک سے ایک قاری، ایک سے ایک بہترین قرآن پڑھنے والے، ان کے بچے یا بچیاں قرآن پڑھنا سیکھ لیے، بس وہ پڑھ گئے، الحمدللہ وہ پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈگریاں لیے تو پڑھے لکھے شمار ہوتی ہیں سو، باقی عالم دین کتنا بھی بڑا رہندے ہمیں اسے پڑھا لکھا مانتے ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، وہ بھی کبھی عالم ہو سکتا ہے، وہ بھی کبھی جاننے والا ہو سکتا ہے۔ دنیا کا آپ کچھ بھی جان لو، اگر آپ قرآن نہیں جانتے تو پھر آپ بالکل جاہل ہیں، اس لیے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن تو سب سے بڑا علم ہے، اگر اسے نہیں پڑھا تو پھر آپ نے کیا پڑھا؟ اور جو پڑھے ہوئے ہیں ان کی قدر بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے بی سی ڈی آ جائے، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، کیٹ کتے بلیاں پڑھ لے تو خوش ہے، سی فار کیٹ کو تو کیا بچہ ہمارا کیسا بول رہا نہ کرو ہمیں خوش ہے دیں، ارے یہ بھی کوئی علم ہے، یہ فار ایپل۔ تو میرے عزیزوں، ہم بچوں کو سب سے پہلے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ضروری سمجھیں، توجہ ہماری اس پر ہو کہ ہمارے بچے قرآن سمجھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور ایک اسی طرح کی حکایتیں اس میں ہیں۔ ایک مرتبہ امام صاحب قرات کر رہے تھے، پیچھے مجمع کھڑا تھا، ایک دیہات کا گاؤں کا رہنے والا سیدھا سادہ بندہ بھی کھڑا تھا، تو امام صاحب پڑھ رہے تھے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله۔ اب آگے کیا ہے؟ واللہ عزیز حکیم۔ امام صاحب بھول گئے، واللہ عزیز حکیم کے بجائے ان اللہ غفور الرحیم پڑھ ڈالے، تو پیچھے سے دیہاتی لقمہ دیے، کیا کر گو؟ واللہ عزیز حکیم کر گو۔ تو نماز کے بعد ان امام صاحب نے پوچھا آپ قرآن جانتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر آپ نے لقمہ کیسے دیا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ تو آپ دیکھیں، کیا ترجمہ ہے؟ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت اگر پھنس جائے، دو گواہوں کے سامنے ثابت ہو جائے چوری، تو اب ان کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، جب اللہ دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں تو آگے اللہ اپنے آپ کو غفور الرحیم نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ کو کہنا ہے واللہ عزیز حکیم، کہ اللہ حکمت والے ہیں۔ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ چوری ختم ہو، اس میں حکمت ہے۔ یہاں واللہ عزیز حکیم ہوگا، ان اللہ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قرآن کا علم۔ ہمارے اندر اتنی بھی تڑپ نہ پیدا ہوئی، اللہ معاف فرمائے، جو 10 سورتیں ہم بچپن سے آج تک پڑھتے آئے ہیں، کبھی کسی عالم دین کے پاس وقت لے کر ان کا ترجمہ بھی ہم سیکھ لیں، ہمارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے۔ انا آتینا کل کوثر کا ترجمہ بھی ہم نہیں سیکھتے، اللہ معاف فرمائے۔ قل هو اللہ احد کا بھی ہم ترجمہ نہیں سیکھتے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ علم کیا ہے، اصل علم تو یہاں ہے قرآن کے اندر، باقی کیا علم ہے؟ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا نصاب کی قرآن آپ کو اسکولوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کے پاس ہے۔ اب تو ساری تاریخ ہماری بدلی جا رہی ہے، آدھے پونے اسٹیٹوں میں بدل ڈالے، پوری تاریخ بدل ڈالے، اور ہمیں کوئی اس پر ایکشن لیے نہیں۔ اور عجیب ہمارا بھی ملک ہے، اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ انڈیگو
1700 فلیٹاں کینسل ہو گیا، آدمیہ کے پیسے لاس میں جا رہی ہیں، مگر 10 گھنٹے پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کیا بات کو ہی معلوم، وندے ماترم بولنا نہیں بولنا اس کو بات تھوڑی ہے، یہ آدمیاں پریشان پھر رہی، فلائٹس کینسل ہو گئے، کوئی بیچارہ کسی جنازے میں شریک نہ ہو سکا، کوئی بیچاری اپنے بیٹی کی شادی پر نہ پہنچ سکی، کوئی کسی ضروری کام پر نہ پہنچ سکا، فلائٹس کینسل ہو گئے، پیسے ضائع ہو گئے، مصیبتوں میں لوگ کھڑے ہیں، ایئرپورٹس ریلوے اسٹیشن سے بھی بدتر ان کی حالت ہو گئی ہے، مگر ڈیبیٹ قانون پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بحث کیا کر رہے ہیں، 150 سال پرانا یا 50 سال پرانا ہوگا، یہ بولنا نہیں بولنا تو بحث کریں سب جنے بھی، ہمیں جتا کے بھیجیں سو عقل منداں کو پورے انہوں وہ بحث کر لگ بیٹھی، جب جو ضروری چیزیں ہیں اس پر کوئی بحث نہیں کرتا۔ ہمارا ملک اللہ پاک اللہ معاف فرمائے، ہمارے ملک کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ ہمارے مسائل پر بات کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، دنیا کی یہ حالت ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایسے میں ہم لوگ اب سارے اسکول کے سلیبس کو چینج کر دیا جا رہا ہے، خاص کر تاریخ مٹائی جا رہی ہے، یاد رکھو۔ یہ جو جگہ جگہ آپ کو غیر مسلموں کے ظلم جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، کہیں ہمارے مسلمان بھائی کی داڑھی پکڑ کر مار رہے ہیں، کہیں ہمارے مزاروں پر حملہ کیا جا رہا ہے، کہیں مساجدوں کو توڑا جا رہا ہے، یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ تو شروعات ہے، آگے 10 سال گزرنے دیں، انہوں نے جو تاریخ بدلی ہے، جب اس کے حساب سے یہ نسل کی جب ذہن بنے گا تو پھر آگے آپ کو وہ پڑوس میں بھی رکھنا پسند نہیں کریں گے، اتنی نفرت تمہارے لیے ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، کیونکہ نصاب بہت ضروری چیز ہوتا ہے، وہاں نئی نسل کا ذہن پروان چڑھتا ہے، اگر وہاں بچوں کو غلط علم دیا گیا تو پھر آگے چل کر نسل بھی غلط ہو جاتی ہے۔ ساری تاریخ مٹا دی گئی، خاص کر ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں ملک ہندوستان کے بڑے بڑے، ان سب کی تاریخیں بدل دی گئیں، اور ان سب کو ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے نصاب کے اندر۔ اب یہ جب بچے پڑھیں گے تو غیر ہمارے اپنے آدھے بچے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے، اس لیے ان بچوں کو ہمارے مساجد میں کم از کم ان کے چھٹیوں کے موقع پر بٹھا کر کچھ ان کو پڑھانے کی کوشش کریں، ورنہ اسکول میں صرف ڈگری کے لیے پڑھنا ہے، باقی علم اسکولوں میں نہیں رہا، اب اسکول میں کوئی علم نہیں ہے، اب بس ڈگری کے لیے قانون کے لیے پڑھنا پڑے گا، بس اور کچھ نہیں ہے۔ آتے آتے اس مرتبہ اب بھی کم نمبر بچے پاسش نہیں ہو رہی، کیا کریں گے؟ اس کے واسطے اب ایک 10 نمبر کم کر ڈالے انہوں، ٹھیک ہے، ایک 20 نمبر ایکٹیویٹیز کے مل جاتی ہیں ان کو، ٹیچران دے ڈالتی ہیں اسکول میں 20 مارکس، 15 کا لکھ ڈالا تو بس انہیں پاس۔ اتنی حالت خراب ہے بچوں کی، 15 مارکس کا لکھ ڈالا تو بس کریں ٹیچران، 15 مارکس 100 میں سے 15 کو آگے ہمیں، یہ 15 لکھنے والے کو ہمیں رٹا کو صبح سے شام تک بٹھا رہی، 100 سوال جواب رٹا رہی، ایک تو بھی لکھ ڈالیں دے انہیں، 15 کا تو بھی لینے دے، یہ 15 مارکس کا جو پاس ہوتا ہے انہیں آگے چل کو ڈاکٹر بنے تو کیا علاج کرنا رہیں گا انہیں، انجینئر بنا تو کیا کرنا انہیں، سوچنے کی بات ہے، آنے والی پوری نسل تباہ ہونے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو علم ہے اسے چھوڑ دیا، جو علم نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اور ہمارے آل اولاد کو سچا اور صحیح اور باقی رہنے والا علم نصیب فرمائے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، تب جگہ ہمارے بچے کچھ ذہین کچھ عقل مند ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے سے اللہ دماغ تیز کرتے ہیں انشاءاللہ، کچھ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت، ورنہ جن کے پاس یہ بھی دولت نہیں ہے سمجھو وہ جاہلوں کے باوا ہیں، ابو جہل ہیں۔ اچھا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ بنا، روزانہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کم از کم ایک مرتبہ دعا میں مانگنا ہے، لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے ہماری حفاظت فرما دے، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، ورنہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے بھی گمراہ ہو گئے، کیوں؟ متشابہات والی آیتوں کا انہوں نے غلط مطلب نکالا۔ عیسائیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا؟ کیونکہ انہوں نے متشابہات والی آیت کو آج تک وہ نہیں سمجھ سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت جب اتنی تکلیف رہی تو متشابہات والی آیتوں میں، پھر اللہ اتارے کئی کو سیدھا پورا قرآن محکم آیتاں اتار ڈالنا تھا، آسان اتار ڈالنا تھا، سب جنے پڑھ کو سمجھ لیتے تھے، اتنی مشکل آیتاں اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک سوال، ایسا کئی کو کرنے گئے، آج سیدھا اتار ڈالنا تھا، سیدھا اتار ڈال دیتا، ہمیں سیدھا پڑھ لگ سیدھا جنت کو چلے آتے۔ بھئی امتحان گاہ ہے، یہ ایک آدھا سوال مشکل دینا سوچنا پیپر میں،
دو بھی دو کتنے لکھو گتی ہیں جسلسی میں کن بھی سوالات امتحان کی جگہ میں کچھ تو کچھ مشکل دینا ہی پڑے گا. یوں سوال نہیں کر سکتے کہ ایسا کئی کو کرے اللہ ایسا کر ڈالنا تھا, تو پھر امتحان کہاں سے ہوتا؟ امتحان کہاں سے ہوتا؟ یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں کچھ چیزیں ڈیفیکلٹ بھی آئیں گی جس کے اوپر آپ کو جمنا پڑے گا, جس پر آپ کو صحیح راستے پر چلنا پڑے گا. یہی تو امتحان ہے. اگر پھر آپ امتحان اتنا, تو بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں میرے عزیزوں, اسی عنوان میں عرض کر دوں ایک چھوٹا سا مسئلہ. بڑے ادب کے ساتھ, تمہیں دل میں نہیں رکھنا اور کیا بھی برا مانتے نہیں کہ تو بول دو, اس میں بڑے ادب کے ساتھ اور اصلاح کی نیت سے بس بول رہا ہوں کہ ہمارے جو دعوت و تبلیغ کے ساتھ یہاں ہیں, انہوں بھی لفظ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. لفظ کا غلط مطلب نکالنا کہاں سے صحیح ہو جائے گا مجھے بتاؤ. کچھ آیتیں ہیں الحمدللہ عموم ہیں, عمومی آیتیں ہیں جس میں ہر ایک معنی مراد ہو سکتا ہے, وہ آیتیں آپ پڑھ سکتے ہیں دعوت و تبلیغ کی فضیلتوں کو. مگر جہاں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, ان آیتوں کو اللہ کا واسطہ دوں گا اپنے بیانوں میں ہرگز بیان نہ کرو. کیوں؟ 1400 سال گزر گئے. ابھی تو الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا, 100 کچھ سال گزرے ہیں. 1400 سال پہلے سے ایک ہی مطلب جہاد فی سبیل اللہ کا بتایا جا رہا ہے. علماء, اکابرین, فقہا, محدثین, سب سے ایک ہی مطلب آ رہا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے دین کی حفاظت. کیسے؟ میدان جنگ میں اتر کر جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اپنے جان مال کو قربان کر کے, وہی ہے اصل میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ان آیتوں کو اٹھا کر اگر ہم یہاں فٹ کریں گے, بڑا مسئلہ ہے, یاد رکھو. باقی جو آیتیں سیدھی سادی ہیں عمومی طور پر وہ آپ بیان کر سکتے ہیں, مگر جو آیتوں, یہ باقاعدہ ہمارے اللہ تعالیٰ حضرت کی خبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ہمارے رئیس المدرسین مولانا مفتی سعید پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اپنی کتاب تحفۃ العلمی اور اپنی کتاب تحفۃ القاری, بخاری شریف کی شرح اور پھر ترمذی شریف کی شرح میں باقاعدہ باب الجہاد میں تفصیل سے حضرت نے لکھا ہے. یہ پڑھنا چاہیے آپ کو کہ جب 1400 سال سے ایک لفظ کا ایک ہی معنی آ رہا ہے, تو پھر آج کل یہ جو معنی ہم اپنے اپنے طور پر بیان کر رہے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور ایک بولتی ہمیں جماعت کو جانا جہاد ہے, چھوٹا جہاد ہے, خیام میں کام کرنا بڑا جہاد کر دو. یہ بھی غلط ہے. کیسے غلط؟ میں بتاتا ہوں. تم نا حدیث مبارکہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل 40,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے والا ہے, اطلاع ملی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 30,000 کا لشکر تیار کر کے مدینے سے نکلے, تبوک تک پہنچے, مگر وہ آئے نہیں, مقابلہ ہوا نہیں. اس کے علاوہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. واپس قافلہ مدینے کو آیا تو نبی نے فرمایا رجعنا الی الجہاد الاصغری الی الجہاد الاکبر. نبی نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے آئے ہیں بڑے جہاد کی طرف. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم لوگوں نے روم کے بادشاہ کو بھی ڈرا دیا اور ہم بڑے ہو گئے. نہیں, وہ تو چھوٹا جہاد تھا. آنے والے وقت میں بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں, یہ اشارہ تھا. اور ہم نے نعوذ باللہ اس حدیث کو اٹھا کر ایسے فٹ کر دیا, جماعت میں گئے تو چھوٹا جہاد, خیام میں کام کرے تو بڑا جہاد. نعوذ باللہ. کہاں سے ثابت کرے تمہیں یہ بات؟ بھائی غلطی ہمارے اپنوں کی ہو یا دوسروں کی ہو, غلطی غلطی ہے. میں نے اس سے پہلے صاف صاف کر دیا, قرآن میں ہر ایک ٹاپک آئے گی اور ہر ایک کی غلطی کی اصلاح کی جائے گی. میرے اندر بھی اگر غلطی ہے, بات آ جائے تو میں بھی اصلاح کے لیے تیار ہوں. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اصلاح کی نیت سے, اس نیت سے نہیں بیٹھے ہیں کہ حضرت ہمارے حساب سے بولے تو سنتی, ہمارے حساب سے بولے تو نہیں سنتے, کرو بولے تو پھر روشنوں کو مجلس میں تمہیں بے فائدہ آنے کا. اس نیت سے آئیں کہ قرآن میں جو ہے وہ ہم لیں گے. اگر میں غلط ہوں, یا اللہ اپنے کلام کی برکت سے مجھے صحیح کر دے, اس نیت سے ہم آئیں. باقی اپنی مرضی کا سننے کے لیے نہ آئیں. قرآن کے مجلس میں بھی اگر اپنی مرضی کا سننا ہے تو پھر ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. تو میرے عزیزوں, یہ کچھ میں نے اشارے کر دیے, تفصیل تو بہت زیادہ ہے, اس لیے ہم کوشش کریں کسی بھی لفظ کا غلط مطلب ہرگز نہ نکالیں, ورنہ یہی زیغن کا لفظ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ بنا, بعد اذ ہدیتنا, ہدایت دینے کے بعد, وہب لنا من لدنک رحمہ, اے اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما, انک انت الوہاب,
آپ ہی بہت بڑے عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس، یقیناً آپ قیامت میں سب کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فی، اس جمع کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ سب کو جمع کریں گے، اس دن پتہ چلے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مشتبہات آیتوں کا جو غلط مراد لیتے تھے، اس دن پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔